بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، دعائے افتتاح ماہ مبارک رمضان کی شبوں میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک اہم دعا ہے، جس کے ذیل میں کچھ باتیں اس سے قبل کی نشست میں عرض ہوئی، اور اس نشست میں کچھ اور نکات کی طرف اشارہ ایک سوال کے ذریعے سے شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دعا کرنے کا کیا فائدہ، کیونکہ دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے جواباً عرض ہے کہ عزیزم، دعا قبول ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ فوراً جو آپ نے آگا آپ کو مل جائے؟ کبھی کبھی دعا کا قبول نہ ہونا ہی گویا دعا کا قبول ہونا ہے، اس سے کہ اگر پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول کر لیتا تو آپ نقصان میں پڑ جاتے، آپ کسی پریشانی میں پڑ جاتے، یا پروردگار عالم آپ کو اس سے بہتر نعمت عطا کرنا چاہ رہا ہے جس کو آپ نے چاہا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی مصلحت کو ہم سے بہتر ہمارا خالق، ہمارا معبود، وہ پروردگار عالم جو رب الارباب ہے، وہ سمجھتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ ہماری کب کیا ضرورت ہے، چونکہ ہم کو اس وقت اس نے روزی دی، نعمت عطا کی، جب ہم معذور تھے ہر لحاظ سے، شکم مادر میں گویا۔ تو اب اس وقت اس نے ہماری ضرورتوں کو دیکھ کر کے ہمیں عطا کیا، تو جب دنیا میں ہم آئے ہیں تو اب وہ ہماری ضرورتوں کو بہتر سمجھتا ہے، اور جو ہماری ضرورت کے مطابق چیزیں ہیں وہ ہمیں بغیر مانگے ہوئے عطا کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں دعا کے ضمن میں آ چکی ہیں۔ تو جو ذات ہمارے بغیر مانگے ہوئے ہمیں دے، بلکہ میں یوں کہوں کہ جب وہ ہمیں گناہوں میں غرق دیکھتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے نہیں روکتا، اس کے باوجود ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور بعض اوقات اس کی مصلحت کیا ہے، کس دعا کو ہماری قبول کرنے میں ہماری دنیا آخرت کی بہتری ہے، وہ پروردگار عالم جانتا ہے۔ لہذا ہماری دعاؤں کو کبھی قبول نہ کر کے ہی وہ ہم پر ایک رحمت کرتا ہے، ایک ہم پر عنایت کرتا ہے، چونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ گویا محبت کرتا ہے، جیسے کہ دعاؤں میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے۔ اور جو ذات، جو پروردگار عالم اپنے بندوں پر رحمت نازل کرنے کے لیے، اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کرنے کے لیے جہاں بہانہ تلاش کرتا ہو، اس خدا سے کیسے یہ امید کی جاتی ہے کہ ہم دعا کریں اور پروردگار عالم قبول نہ کرے؟ نہیں، قبول نہ کرنے کے پیچھے بہت بڑے راز ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی دعا نہیں قبول ہوتی جب انسان کو پتہ چلتا ہے، جب کچھ دن گزر جانے کے بعد، کچھ وقت گزر جانے کے بعد، تب وہ کہتا ہے کہ بڑا اچھا ہوا، خدا نخواستہ اگر میری دعا پروردگار عالم نے قبول کر لی ہوتی تو کیا انجام ہوتا، میں کتنا برباد ہو گیا ہوتا، کتنی مصیبت مشکلات پہ آ گیا ہوتا۔ یہ بندہ خود اقرار کرتا ہے۔ تو دعا کا قبول نہ ہونا بعض اوقات بہت بڑی عنایت پروردگار عالم کی ہوتی ہے۔ ابھی پروردگار عالم اپنے بندے کو بہت کچھ بہتر عطا کرنا چاہتا ہے۔ وہ چھوٹی سی دعا قبول کر لینے کے بعد اپنے بندوں کو اسی پر روکنا نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے ہمارا بندہ اس بلند اور کمال کی منزل پر پہنچ جائے، لہذا وہ چھوٹی دعا کو قبول نہ کر کے مصلحت سمجھتا ہے کہ رکے، تاکہ اسے اس بڑی نعمت سے نوازا جا سکے۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم چاہتا اسے آخرت میں زیادہ حصہ دے، زیادہ ثواب عطا کرے، زیادہ اس کے درجات بلند کرے، تو پروردگار عالم اسی لیے فرماتا ہے، روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب بندے مومن کو اس کی دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ہیں، جب ان کا اجر و ثواب آخرت پہ دیا جائے گا تو مومن حسرت و یاس کرے گا، مومن تمنا کرے گا کہ اے کاش پروردگار عالم تو نے میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ فرمائی ہوتی۔ تو یہ ہے بعض اوقات دعاؤں کو قبول نہ ہونے کا ایک راز۔ اب عزیزان، ایک اہم سوال کی طرف
میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا اس سے پہلے کی نشست میں میں نے وعدہ کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اگر تم نے نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا تو میں نے نعمتیں تم سے چھین لوں گا، گویا لے لوں گا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا شکریہ ادا کر نہیں سکتے، اس لیے چونکہ نعمتیں اتنی فراوان ہیں، ان کو نہ گننا نہ ان کو کاؤنٹ کرنا انسان کے اختیار میں ہے، اور جب کاؤنٹ نہیں کر سکے، گن نہیں سکے گا تو کیسے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکے گا؟ تو گویا انسان کیا بیچ مجدار میں ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں بین المحظورین میں ہے۔ اگر وہ شکریہ ادا کرنا چاہے تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس سے کہ نعمتوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن کی آیت ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو کیا ہوگا؟ تم پر عذاب نازل ہوگا، اور عذاب یہ ہوگا کہ تم سے نعمتیں چھن جائیں گی۔ تو اب کیسے ادا کرے؟ تو اس کا جواب ایک لفظ میں یوں دیا جا سکتا ہے کہ عزیزان، اگر ہمارے پاس اگر معصومین علیہ السلام کی یہ دعا کی شکل میں پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہ ہوتے تو یقیناً اس کا نہ شکر کا حق ادا ہو سکتا تھا، نہ اس کی حمد و ثنا ہوتی تھی۔ یہ خود اللہ کا احسان ہے کہ اس نے معصومین علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے رہنما بن کر ہمیں ایسی دعاؤں وغیرہ کی تعلیم دے سکیں جن الفاظ کے ذریعے سے اس ناممکن کو ممکن بنایا جا سکے اور پروردگار عالم کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ اسی مختصر سے جواب پر اتفاق کرتے ہوئے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے پروردگار اپنی نعمتوں سے ہم کو واقف ہونے اور اس کا قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔